الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے ایصال ثواب۔ یہ دو لفظ ہیں، ایصال اور ثواب۔ ثواب کا معنی ہے کسی نیک عمل کا اجر۔ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اس کا اجر کیا کہلاتا ہے؟ ثواب کہلاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ایصال۔ ایصال یہ باب افعال سے ہے، جس کا معنی ہے دوسرے تک پہنچانا، دوسرے کو پہنچانا، دوسرے کو دینا۔ اہل سنت والجماعت کا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ نظریہ ہے کہ اگر بندہ نیک عمل کرے تو اللہ اس نیک عمل کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے اسی اجر کے اندر کسی دوسرے کو شریک کرنا چاہے، بشرطے کہ نفلی عمل ہو، تو وہ بندہ اللہ سے دعا مانگ کر شریک بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل کا ثواب عمل کرنے والے کو بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کا ثواب اسے بھی عطا فرماتے ہیں کہ جس کے لیے اس نے دعا کی ہے۔ اسے کہتے ہیں ایصال ثواب، کسی دوسرے کو اپنے نیک عمل کے اجر کے اندر دعا مانگ کر شریک کرنا۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں ذہن میں رکھ لی جائے۔ نمبر 1، ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے میت، دوسرا لفظ ہے اہل میت، تیسرا لفظ ہے ثواب، چوتھا ہے ایصال ثواب، اور پانچواں لفظ ہے تعزیت۔ میت کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو دنیا والی اپنی زندگی مکمل کر لے اور عالم برزخ میں چلا جائے، اسے میت کہتے ہیں۔ نمبر 2، اہل میت۔ اہل میت انہیں کہتے ہیں میت کے گھر والے۔ یہاں گھر والے سے مراد محض گھر والے نہیں، بلکہ تعلق والے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، کسی ادارے میں پڑھاتا تھا، مدرس تھا، تو یہ ادارہ اہل میت میں شمار ہوگا عرفاً۔
اسی طرح کسی دفتر میں کام کرتا تھا تو وہ دفتر والے اہل میت ہوں گے عرفاً، لیکن اس عرف میں زیادہ استعمال ہوتا ہے گھر والوں کا، اس لیے اہل میت سے عموماً مراد لیے جاتے ہیں میت کے گھر والے، دوست، احباب، رشتہ دار، ادارہ، دفتر وغیرہ۔ ثواب، ابھی عرض کیا ہے کہ ثواب کہتے ہیں نیک عمل کے اجر کو۔ نمبر 4، ایصال ثواب، نیک عمل کا اجر اللہ سے خود بھی لیا جائے اور اسی نیک عمل کے اجر میں کسی اور کو بھی شریک کیا جائے، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ نمبر 5، تعزیت، اہل میت کے لیے تسلی کے کلمات کہنا، اسے تعزیت کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اہل میت کو تسلی کے کلمات کہنا تعزیت ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ جی تعزیت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں جا کر تعزیت نہیں کرتے، بلکہ وہاں جاتے ہی کہتے ہیں دعا ہو گئی، دعا مانگ کر چلے گئے۔ اس دعا کے اندر اگرچہ تھوڑی سی تسلی اہل میت کو ہو جاتی ہے، لیکن اس شخص کے جانے کا مقصد ایصال ثواب نہیں تھا، اس شخص کے جانے کا مقصد تھا تعزیت، اہل میت کو تسلی امیز کلمات کہنا۔ تو اگر کوئی بندہ تعزیت کے لیے جائے تو تعزیت کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ بندہ جائے، جا کر اہل میت کو ملے اور جا کر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کلمات ادا کرے ان کے سامنے۔ اس کے بعد مزید آگے الفاظ آتے ہوں، یاد ہوں تو مزید الفاظ بھی کہہ لیے جائے۔ انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب، یہ الفاظ موجود ہے حدیث پاک میں۔ اگر اتنے نہ بھی آتے ہوں تو کم از کم اتنا تو بندہ کہہ سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے حسنات نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ سیئات سے درگزر فرمائے، اللہ آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، مومن کی شان یہی ہوتی ہے۔ یہ ہے تعزیت۔ لیکن ہمارے ہاں تعزیت کا کچھ اور رنگ ہے جو مسنون نہیں ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تعزیت مسنون طریقے کے مطابق کی جائے۔ ہاں آگے ہماری اس فائل میں بھی روایت آ رہی ہے صحیح بخاری کی، باب غزوۃ اوطاس کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت لے کر آئے ہیں، اگر کسی شخص کی وفات کی خبر ملنے پر کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ عموماً بعض باتوں میں ہم زیادہ سختی کر جاتے ہیں کہ ہاتھ کیوں اٹھائے ہیں دعا کے لیے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحیح بخاری میں اسی فائل میں آ رہا ہے، لیکن وہ تعزیت نہیں ہے، وہ ایصال ثواب ہے۔ تعزیت کیا کرنی ہے؟ اہل میت کو ایسے کلمات کہنے ہیں جن سے تسلی کا مفہوم ادا ہو رہا ہو۔ فائدہ نمبر 2، ثواب اور ایصال ثواب اور تعزیت۔ ایصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے میت کو، فوت ہونے والے کو عموماً، وگرنہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ایصال ثواب جیسے مردہ کو کیا جا سکتا ہے اسی طرح ایصال ثواب زندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ مستحق ہوتا ہے فوت ہونے والا میت، وہ زیادہ مستحق ہے۔ تو ایصال ثواب ضرورت ہے میت کی، اور تعزیت یہ ضرورت ہے اہل میت کی۔ اہل میت کے سامنے جا کر ایصال ثواب نہیں کرنا، اہل میت کے ساتھ جا کر تعزیت کرنی ہے۔
یہ بات سمجھیں کہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو اس وقت تک احکامات شرعیہ کا مکلف ہوتا ہے، شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان کا مکلف ہوتا ہے اپنی زندگی میں بشرط صحت، وہ ان تمام کاموں کے کرنے کا مکلف ہوتا ہے جو شریعت اس پر لازم کرتی ہے۔ جب یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اب احکامات شریعت کا مکلف نہیں رہتا، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے مراد ہے وہ عمل کہ جس کا شرعاً یہ مکلف تھا، دفع دخل مقدر کر رہا ہوں، وہ عمل کہ جس کا شرعاً یہ مکلف تھا، اب اس عمل کا یہ مکلف نہیں رہتا۔ یہ معنی ہے انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا تو فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو فوت ہوتے ہی اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ کہ شرعاً وہ مکلف نہیں رہتا۔ الا من ثلاثۃ، اب اللہ رب العزت کا قانون عدل کیا کہتا ہے کہ جب یہ بندہ خود نیک عمل نہیں کر رہا تو اس کو کسی کے نیک عمل کا اجر بھی نہیں ملنا چاہیے۔ جو بندہ جو کام کرے اسی کا اجر اسے ملے گا، اور جو بندہ نیک کام نہیں کر رہا تو اس کا اجر بھی اسے نہیں ملنا چاہیے۔ یہ قانون عدل ہے اللہ کا، ہونا ایسے چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کا قانون کرم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے عمل نہیں کیا لیکن تیرے لیے تیرے گھر والوں نے، تیرے دوست احباب نے، رشتہ داروں نے، عام مومنین مومنات نے تیرے لیے عمل کیا ہے، میں اپنے محض کرم کی وجہ سے ان نیک اعمال کا اجر تجھے دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا قانون کرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ثلاثۃ، تین چیزیں انسان کے عمل کے منقطع ہونے کے باوجود اس کا اجر انسان کو ملتا رہتا ہے۔ نمبر ایک، الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، جس کا نفع برابر ہوتا رہے، ملتا ہی رہے انسان کو، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ جاریہ جاری ہونے والا، جاری رہنے والا۔ دیکھیں آپ جس جگہ پر تشریف فرما ہیں یہ مسجد ہے، اس مسجد میں جن لوگوں نے اس مسجد کو بنانے میں زمین دینے سے لے کر اس کی تعمیر تک جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا، اگر وہ لوگ زندہ ہیں تو زندہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ہاں اجر پا رہے ہیں، اگر وہ لوگ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے برابر ثواب لکھا جا رہا ہے، جن لوگوں نے بھی اس مسجد کو بنانے کے اندر اپنا مال شامل کیا ہے یا کسی طرح کا انہوں نے تعاون کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ بندہ فوت بھی ہو جائے لیکن صدقہ کا وہ جو نیک اجر ہے وہ برابر ملتا رہے۔ نمبر دو، او علم ينتفع به، یا ایسا علم کہ جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، اس لیے ایسا علم انسان کو چھوڑ کر جانا چاہیے، ایسی چیزیں انسان کو چھوڑ کر جانی چاہیے کہ جس سے بعد میں لوگ نفع اٹھائیں، چاہے وہ نفع اٹھانا بالذات ہو یا بالعرض ہو۔ بالذات کا مطلب قرآن کریم کی تفسیر ہے، اب نفع اٹھانے والے بالذات اس سے نفع اٹھا رہے، حدیث پاک ہے، نفع اٹھانے والے بالذات اس سے نفع اٹھا رہے۔ بالعرض کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا علم جس سے قرآن کریم کو، حدیث مبارک کو، فقہ اسلامی کو سمجھنا آسان ہو جائے، ایسے علم کو چھوڑ کر جاتا ہے، مثلا صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، دیگر چیزیں جنہیں آپ لوگوں کی زبان میں علوم عالیہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے انہیں لکھتا ہے کہ کل کو لوگ یہ پڑھ کر
قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر سمجھ سکے، مراد خداوندی کو صحیح طور پر سمجھ سکے، اس نیت سے لکھتا ہے تو کل کو اس کی صرف پر لکھی جانے والی کتاب بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایسا علم ہے جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر تفسیر لکھتا ہے تو تفسیر بھی ایسی چیز ہے کہ جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کو چونکہ ان باتوں کا صحیح معنوں میں ادراک نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف قرآن کریم کی خدمت کریں گے تو ثواب ہوگا، حدیث کی خدمت کریں گے تو ثواب ہوگا۔ بھائی ہر عمل کے اندر نیت کو دخل ہے، نیت اچھی کر لیں، چاہے پھر وہ مقصود بالذات ہو یا مقصود بالعرض ہو، دونوں پر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کسی علم میں محنت کر کے اس علم کی کچھ چیزیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے انسان چھوڑ کر جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں آج آپ کبھی جائیں کسی بھی ادارے کی لائبریری کے اندر، آپ دیکھیں وہاں پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ اگر ان لوگوں نے یہ کتابیں نہ لکھی ہوتی تو آج درجہ اسباب میں ہمارے پاس دین ایسی شکل میں محفوظ نہ ہوتا۔ یہ ان لوگوں کا احسان ہے۔ اب یہ ایسا علم ہے کہ جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، تو جن لوگوں نے اس علم پر محنت کی ہے ان لوگوں کے نامہ اعمال میں برابر اللہ کی طرف سے ثواب لکھا جا رہا ہے، بشرطے کہ انہوں نے اسی اخلاص کے ساتھ لکھی ہو۔ نمبر 3، او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، اور نیک اولاد کی پہچان کیا ہے؟ یدعو لہ، کہ اس میت کے لیے وہ نیک اولاد دعا کرنے والی ہو۔ اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کو خدمت سے راضی رکھیں، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، چاہے دونوں فوت ہو گئے ہوں یا چاہے ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو، تو اب ہمارا ان کے ساتھ یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے برابر ایصال ثواب کرتے رہیں، دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیر، اپنی دعاؤں میں اس دعا کا بھی معمول بنانا چاہیے۔ فائدہ نمبر 3، ادھر توجہ رکھیں، اگر میت گناہ گار ہے تو ایصال ثواب کا فائدہ اس گناہ گار میت کو بھی ہوتا ہے، اور اگر میت گناہ گار نہیں، نیک ہے، صالح ہے، تو اس کا فائدہ اس میت کو بھی ہوتا ہے۔ گناہ گار ہے تو ہماری طرف سے کیا جانے والا ایصال ثواب فائدہ دے گا کہ اس کے پہلے گناہ زیادہ تھے تو ہماری طرف سے کیا جانے والا اس ایصال ثواب سے اس کے نیک اعمال، نیک اجر زیادہ ہو جائیں گے، فائدہ ہوا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے فوت ہونے والا جو نیک ہے، صالح ہے، اس کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ بھائی اس کے تو اتنے گناہ ہی نہیں ہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن جس درجے پر اللہ نے اسے اس وقت رکھا ہوا ہے، ہمارے نیک اعمال کے بھیجنے کی وجہ سے اللہ اس سے اوپر والے درجات اسے عطا فرمائے گا۔ اسے کہتے ہیں رفع درجات، درجات کی بلندی۔ تو ایصال ثواب کا فائدہ ہر انسان کو ہوتا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ گناہ گار ہو۔ فائدہ نمبر 4، ایصال ثواب کی بنیاد یہ ہے کہ عمل ایک شخص کا ہو اور اس عمل کا فائدہ دوسرے شخص کو ہو، یہ بنیاد ہے۔ چونکہ آگے جتنے دلائل آ رہے ہیں اس سے ہم نے جب طرز استدلال کو ذکر کرنا ہے تو طرز استدلال یہی رہے گا کہ اس میں عمل کسی کا ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی دوسرا اٹھا رہا ہے۔ تو ایصال ثواب کی اصل اور بنیاد کیا ہے کہ عمل کسی کا ہو اور فائدہ دوسرا اٹھائے، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اور یہ جو دوسرا فائدہ اٹھانے والا ہے، چاہے یہ دنیا میں فائدہ اٹھائے چاہے یہ آخرت میں فائدہ اٹھائے۔ مشائخ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، علماء نے، کہ اگر کسی شخص کی اولاد نافرمان ہو، عموماً یہ مسئلہ آج کے ہر دوسرے تیسرے والدین کے ساتھ پیش آتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ مشائخ نے اپنے مجربات میں اس بات کو ذکر کیا ہے
اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے، زندہ اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ روزانہ ایصال ثواب کرتا رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اولاد اللہ کے فضل سے فرما بردار ہونا شروع ہو جائے گی، یا کم از کم نتیجہ یہ ہوگا کہ مزید نافرمان نہیں ہوگی۔ تو ایصال ثواب کا فائدہ زندہ لوگوں کو بھی ہوتا ہے، اور ایصال ثواب کا فائدہ فوت ہونے والوں کو بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ زندہ لوگوں کو اس کی ضرورت کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندہ خود مکلف ہے احکامات شریعت پر عمل کر کے اجر حاصل کرنے کا، اور جو فوت ہونے والا ہے، میت ہے، اس کو اس کی ضرورت زیادہ ہے، کیونکہ اب وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی ابھی میں نے عرض کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ وہ عبادات جن کا تعلق نفلی عبادت کے ساتھ بنتا ہے، ان عبادات کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ بدنی ہوں چاہے وہ مالی ہوں۔ نفلی عمرہ کیا جا سکتا ہے، نفلی صدقہ کیا جا سکتا ہے، نفلی نماز پڑھ کر، نفلی روزہ رکھ کے، نفلی قربانی کر کے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے۔ فرائض کے اندر شریک نہیں کر سکتے۔ فرائض میں شریک کرنے کی صورت یہ ہے، ادھر توجہ رکھے، ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے ذمہ فرض کرے 10 نمازیں باقی رہ گئی۔ اب ان 10 نمازوں کا کفارہ ادا کیا جائے گا، اور اس کی صورت کیا ہوگی کہ دن رات کے اندر کل کتنی نمازوں کا دیا جاتا ہے؟ 6 کا۔ جزاک اللہ۔ 5 تو یہی فرض نماز ہیں، اور 6 وتر، تو 6 نمازوں کا وہ پھر ادا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ فوت ہونے والے کسی شخص کی جو نمازیں رہ گئی ہے، فرائض رہ گئے ہیں، انہی فرائض کو اپنی طرف سے ادا کر کے یہ کہے کہ اللہ اس کا ثواب انہیں عطا فرما۔ ایسا نہیں۔ مثلا ایک بندے کی 5 نمازیں رہ گئی، بندہ فوت ہو گیا، دوسرا بندہ اس کی طرف سے نماز پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ اس کا ثواب اسے عطا فرما۔ بھئی یہ جو اس نے فرض پڑھا ہے نا، اس نے یہ اپنا فرض پڑھا ہے، اور اپنا فرض پڑھتے ہی اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اب اس کے ذمہ کوئی اور فرض نہیں ہے۔ بعد میں یہ فرض کی نیت کر کے بھی پڑھے گا تو وہ فرض نہیں ہوگا، کیونکہ فرض ایک دفعہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بندے نے فجر کی فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد سورج طلوع ہو گیا، اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس میت کی طرف سے بھی فرض نماز پڑھنا چاہتا ہوں، بھلے یہ نیت کر بھی لے، تو کیا کسی اور کا فرض یہ اٹھا سکتا ہے؟ ذمہ اس کے تھی بابا، اس نے نہیں کی تو شریعت نے اس کا متبادل پیش کیا ہے کہ اب تم اس کی طرف سے کفارہ ادا کرو گے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے کہ اس نے فرض روزے رکھنے تھے، اس نے نہیں رکھے، لہٰذا میں رکھتا ہوں، یہ جو رکھے گا اس کے اپنی طرف سے ہوں گے رمضان کے اندر، اور غیر رمضان میں رکھے گا تو یہ نفل بن جائیں گے، فرض روزے نہیں رہیں گے۔ اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ نفلی عبادات کا ثواب اللہ سے دعا مانگ کر کے پہنچایا جا سکتا ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ فرائض کے اندر ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت کے دلائل۔ دلیل نمبر 1 سورہ توبہ آیت نمبر 103، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو فائدہ نمبر 4 کے اندر بات ذکر کی ہے نا کہ ایصال ثواب کی بنیاد یہ ہے کہ عمل کسی کا ہو اور اس کا اجر کوئی اور بھی لے۔ اسی بات کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے، یہی بات ہماری ہر دلیل کے آخر میں چلے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ، اے پیغمبر ان لوگوں سے، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرو، وتزکیہم بہا، اور اسی وصول صدقہ کے ذریعے آپ ان کا تزکیہ کریں، یعنی ان کے ظاہر باطن کو پاک کریں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں۔ کیوں دعا کریں بابا؟ ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان لوگوں کے لیے دعا کرنا
ان لوگوں کے حق میں سراپا تسکین ہے، سکون کا باعث ہے۔ اللہ ہر بات کو سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ محل استدلال کیا ہے؟ ان صلاتک سکن لہم۔ دیکھیں دعا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فائدہ کن کو ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے علاوہ امت کو۔ اور اصالہ ثواب کے اندر بھی اصل کیا ہے کہ عمل ایک کا ہوتا ہے اور اجر اللہ سے دوسرے کے لیے بھی مانگا جاتا ہے، یہاں پر بھی اسی طرح ہے۔ روح البیان، تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے تحت یہ بات مذکور ہے۔ والخامس، یعنی پانچواں فائدہ مفسر ذکر کر رہے ہیں، ان فی الدعاء والاستغفار نفعا للمیت، کہ دعا اور استغفار کا فائدہ میت کو ہوتا ہے، دعا کا فائدہ میت کو ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی پیش آتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے کہ جو اصالہ ثواب کے قائل نہیں ہیں، غیر مقلدین، ان کے ساتھ بھی۔ مثلا ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی آ کر ہمیں تسلی دینے والا آئے، تعزیت کرنے والا آئے اور وہ تسلی دے، تسلی کے کلمات کہے، تو ہم لوگ جو ورثاء ہوتے ہیں آنے والے شخص سے کیا کہتے ہیں کہ بس دعا فرمائے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، دعا فرمائے اللہ مغفرت فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہماری اس دعا کا فائدہ اس میت کو نہیں ہونا تو پھر آنے والے سے یہ گزارش کیوں کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ دعا فرمائیں؟ اور یہ گزارش ہم بھی کرتے ہیں جو اصالہ ثواب کے قائل ہیں، اور یہ گزارشات وہ بھی کرتے ہیں کہ جو اصالہ ثواب کے قائل نہیں، وہ بھی کہتے ہیں بس حضرت دعا کر دیں، دعا کر دیں اللہ مغفرت فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہماری دعا کا اس میت کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، لیس للانسان الا ما سعی، ہماری اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو پھر ہم دعا کرتے کیوں ہیں؟ پھر جنازہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہمارے عمل کا فائدہ اس میت کو ہوتا ہے، تبھی تو ہم اس فوت ہونے والے کے بارے میں دعا بھی کرتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس کی طرف سے استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت بھی مانگتے ہیں، چونکہ ہماری ان چیزوں کا فائدہ اس میت کو ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اور اگر ہماری ان چیزوں کا فائدہ اسے نہ ہو تو پھر جنازے کا معنی کیا ہے؟ دعائے مغفرت کا معنی کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ شریعت نے ان چیزوں کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ ان چیزوں کا فائدہ میت کو ہوتا ہے، جنازے کا فائدہ میت کو ہوتا ہے، دعائے مغفرت کا فائدہ میت کو ہوتا ہے، ان کی طرف سے اگر کوئی اصالہ ثواب کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی میت کو ہوتا ہے۔ چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے ان فی الدعاء والاستغفار نفعا للمیت، اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ میت کو ہوتا ہے۔ وَيَصِلُ ثَوَابُ جَمِيعِ الْقُرْبِ إِلَيْهِ، اور جتنی بھی عبادات ہیں ان کا ثواب انہیں پہنچتا ہے، بدنیًا کان او مالیًا، چاہے وہ بدنی عبادات ہوں چاہے وہ مالی عبادات ہوں۔ پھر آگے اس کی مثال دی ہے کالصدقۃ والعتق والصلاۃ والصیام والحج والقراءۃ، یہاں پر حج سے مراد ہے نفلی حج۔ دلیل نمبر 2، سورۃ الحشر آیت نمبر 10، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ پیچھے چونکہ تذکرہ چل رہا ہے مال فے کا، اور یہ مال فے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، والذین جاءوا من بعدہم، یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، وہ یوں دعا مانگتے ہیں، ادھر توجہ رکھنا، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، یہ دعا ہو گئی اپنے حق میں، یہ ہے ثواب۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، یہ ہے ایصال ثواب، یہ ہے ایصال ثواب۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
وہی بات کہ دیکھیں دعا مانگنے والے کون ہیں؟ اور لوگ ہیں، اور فائدہ کن کو ہو رہا ہے؟ جن کے حق میں دعا کو مانگا جا رہا ہے۔ اور اصال ثواب کی حقیقت بھی کیا ہے کہ عمل کسی کا ہوتا ہے لیکن اس اجر میں شریک باقی لوگوں کو بھی کر لیا جاتا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے شرح الصدور باب ما ينفع المیت فی قبرہ، اس کے تحت امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد نقل غیر واحد، بہت سارے لوگوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ ادھر توجہ رکھنا، ایک ہوتا ہے اجماع کرنا، دوسرا ہوتا ہے اجماع کو نقل کرنا۔ کبھی کبھی اجماع کو نقل کرنے والا کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، اجماع کرنے والا نہیں، اجماع کو نقل کرنے والا۔ یہ آپ کو بحث وہاں پر کام آئے گی جب آپ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بندہ ذکر کر رہا ہے کہ اجماع ہے۔ بابا ذکر ایک نے کرنا ہے، اجماع کرنا الگ بات ہے اور اجماع کو نقل کرنا الگ بات ہے۔ تو یہاں پر یہ ایسا اجماع ہے کہ جس کو نقل کرنے والے بھی غیر واحد، کئی لوگ ہیں۔ اجماع کرنے والے تو زیادہ ہیں لیکن اجماع کو نقل کرنے والے بھی زیادہ ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد نقل غیر واحد، بہت سارے علماء نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے۔ الاجماع علی ان الدعاء ينفع المیت، کہ دعا میت کو فائدہ دیتی ہے۔ دعا کرنے والے زندہ لوگ ہوتے ہیں یا مردہ؟ آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی، زندہ ہوتے ہیں؟ زندہ لوگ بولیں، کون ہوتے ہیں؟ زندہ۔ اور جو تھوڑے تھوڑے سے وفات پا گئے ہیں بے شک وہ خاموش رہے، لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ بتائیں کہ کس کو فائدہ؟ دعا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو جس کے حق میں دعا کی جا رہی ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ مردہ۔ تو دعا میت کو نفع دیتی ہے، دعا میت کو نفع دیتی ہے۔ وَدَلِيلُهُ، امام سیوطی رحمہ اللہ اس کی دلیل ذکر کرتے ہیں، وَدَلِيلُهُ مِنَ الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس کی دلیل قرآن کریم سے یہ آیت مبارکہ ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ دلیل نمبر 3 سورہ نوح آیت نمبر 28، اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی بخشش فرما دیجئے، ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے۔ یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور دعا کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مومنین کو ہو رہا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ تو اصال ثواب کی اصل کیا ہے کہ عمل کسی کا ہوتا ہے اور اجر میں شریک باقی لوگوں کو بھی کر لیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی ذات کے ساتھ اہل ایمان کے لیے بھی دعا فرما رہے۔ اگر ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے مفید نہ ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کبھی بھی یہ دعا نہ فرماتے۔ یہ بات اسی طرح ہے، یاد رکھنا کہ دعا کا فائدہ ہمیشہ مسلمان میت کو ہوتا ہے۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے دعا کا فائدہ ہونا۔ اگر دعا ہے دعائے ہدایت، اس کا فائدہ دنیا میں مسلمان کو بھی ہوتا ہے اور اس کا فائدہ دنیا میں کافر کو بھی ہوتا ہے۔ کافر کے لیے دعائے ہدایت کی جا سکتی ہے، بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے کہ اب ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی نہیں کرتے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات پر دلیل ہے۔ آپ نے کافروں کے حق میں دعائیں کی ہیں کہ نہیں کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، کی ہیں؟ تو کافر کے لیے دعائے ہدایت کی جا سکتی ہے، اس دعائے ہدایت کا کافر کو فائدہ ہوتا ہے، اور مومنین کے لیے جب یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرما تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ
اس کو گمراہی سے محفوظ فرما، بد عملی سے محفوظ فرما۔ تو اس دعائے ہدایت کا فائدہ کافر کو بھی ہوتا ہے اور مسلمان کو بھی ہوتا ہے، لیکن دعائے مغفرت کا فائدہ صرف مسلمان کو ہوتا ہے، کافر کو نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگے اور کسی کافر مشرک کے لیے مانگے جو بندہ کفر اور شرک کی حالت میں مر چکا ہو، تو ایسی صورت میں اس کافر کے لیے اس دعا کا چونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا ہے۔ جب تک زندہ ہے اس کی ہدایت پر آنے کی ایک امید باقی ہے، لیکن جب وہ حالت کفر میں مر جاتا ہے تو اب اس کی ایمان پر آنے کی کوئی امید بھی باقی نہیں رہتی۔ تو کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے جب کافر مر جائے، کفر کی حالت میں مر جائے، لیکن کافر زندہ ہو تو اس کافر کے لیے دعائے ہدایت کر سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کافر کنعان کے لیے بھی دعا مانگی تھی، یا اللہ اسے بچا لے، لیکن کافر بیٹے کے حق کے اندر دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لیس من اہلک، اللہ کے علم ازل میں یہ بات موجود تھی کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے کفر پر ہی رہے گا، اس لیے اللہ رب العزت نے روک دیا کہ آپ اس کے لیے دعا نہ کریں۔ اور لیکن جو ایمان والے تھے، اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کے حق میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو اصالِ ثواب کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اصالِ ثواب میں کیا ہوتا ہے کہ عمل ایک کا ہوتا ہے اور فائدہ دوسرے کو ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی عمل حضرت نوح علیہ السلام کا ہے اور فائدہ نوح علیہ السلام کی امت کو ہو رہا ہے۔ چنانچہ سورہ نجم کی آیت وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس آیت کے تحت مفسر قرآن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں وَالظَّاهِرُ أَنَّ انتفاع الْأَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءِ، ادھر توجہ رکھیں، میں نے یہی بات عرض کی ہے کہ زندہ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور مردہ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اصالِ ثواب زندہ کے لیے بھی ہوتا ہے اور اصالِ ثواب مردہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہی بات حضرت فرما رہے ہیں وَالظَّاهِرُ، ظاہر بات یہ ہے، واضح بات یہ ہے ان انتفاع الاموات والاحیاء، کہ مردوں کا نفع اٹھانا اور زندہ لوگوں کا نفع اٹھانا بدعاء الاحیاء، زندہ لوگوں کی دعا کی وجہ سے، غیر مختصۃ بہذہ الامت، اس میں صرف یہ امت شریک نہیں ہے، یہ امت خاص نہیں ہے، بلکہ اس امت کے علاوہ باقی امتوں کے ساتھ بھی اللہ نے یہی معاملہ رکھا تھا۔ چنانچہ آگے بطور دلیل اس بات کو ذکر کرتے ہیں وَقَدْ قَالَ نُوحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ دلیل نمبر 4، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔ ادھر توجہ رکھیں بابا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کی کہ اس کی والدہ اچانک وفات پا گئی ہے۔ وَأَظُنُّهَا، اور وہ شخص کہنے لگا کہ میرا گمان اپنی والدہ کے بارے میں یہ ہے، لو تکلمت، اگر وہ آخر وقت میں کوئی بات کہہ سکتی، مجھ سے کوئی بات کہتی تو اس نے یہی کہنا تھا کہ صدقہ کرو۔ اب وہ یہ بات کہے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، تو کیا میں اپنی والدہ کی وفات کے بعد اب ان کی طرف سے میں کسی چیز کا صدقہ کروں تو اس کا ثواب میری والدہ کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہوگا۔ یہی بات ہم نے ثابت کرنی تھی کہ ایصال ثواب کے اندر عمل ایک کا ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ دوسرے کو بھی ہوتا ہے۔
جس نے عمل کیا ہے اسے تو ضرور ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اگر کوئی اس اجر کے اندر اللہ سے دعا مانگ کر کسی اور کو شریک کرنا چاہے تو شریک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے کہ شریک کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ان تصدقت عنہا، جس کی طرف سے صدقہ کیا جا رہا ہے وہ زندہ ہیں کہ وفات پا گئی ہیں؟ وفات پا گئی، وہ والدہ تھی، وفات پا گئی۔ ان امی افتلطت نفسها، کہ اچانک ہی فوت ہو گئی ہیں۔ اچانک فوت ہونے کے بعد ان کی اولاد میں سے کوئی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی فوت ہونے والی والدہ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اس کا ثواب جو عمل میرا ہے، اس کا ثواب اس فوت شدہ میری والدہ کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی اصحال ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہوگا۔ اور یہ روایت کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم میں موجود ہے، اور باب وصول الثواب الصدقات الی المیت، صدقات کا ثواب میت کو ہوتا ہے۔ یہ باب امام مسلم رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے اور اسی کے تحت یہ روایت لے کر آئے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، تو جو تازہ دورہ حدیث کر کے آتے ہیں یا کسی جگہ سے تخصص کر کے آتے ہیں تو وہ یکا یک گرم ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو صحیح مسلم کے ابواب ہیں یہ امام مسلم نے قائم نہیں کیے، یہ امام نووی رحمہ اللہ نے قائم کیے۔ ان باتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، پتہ آپ کو بھی ہوتا ہے لیکن آپ کو ذہول ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے ابواب کے بارے میں دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں۔ یہ بات بھی ہے کہ یہ ابواب شارح مسلم امام نووی رحمہ اللہ نے قائم فرمائے، لیکن یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ ابواب خود کس نے قائم کیے تھے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے۔ اس لیے کبھی اگر کوئی استاد پڑھاتے ہوئے یہ کہے کہ اس بات پر امام مسلم نے یہ باب قائم کیا ہے تو فوراً پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی ماتا، ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ میرے والد وفات پا گئے ہیں، وترک مالا، اور میراث کے اندر مال چھوڑ کر گئے ہیں، ولم یوصی، لیکن انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی۔ آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور وصیت کر جائے تو وصیت کل مال کے ثلث کے اندر تو منعقد ہوتی ہے، کل کے کل مال میں وصیت منعقد نہیں ہوتی۔ کل مال کے 1/3 حصے میں، 1/3 میں وصیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، مال چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو یہ ان کی طرف سے کفایت کر جائے گا، کافی ہو جائے گا؟ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاں ہو جائے گا۔ اور اصحال ثواب کی اصل بنیاد کیا ہے کہ عمل ایک کا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ دوسرے کو ہوتا ہے۔ یہ فائدہ جو دوسرے کو ہوتا ہے یہ دوسرا کبھی زندہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا کبھی فوت شدہ بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر اور بھی بہت ساری روایات موجود ہیں، مسند احمد میں ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں ہے، اور اسی طرح المعجم الکبیر طبرانی میں دوسری روایت بھی موجود ہے، اور فضائل سورۃ الاخلاص کے اندر امام حسن خلال رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے، کتاب الآثار کے اندر بھی ہے، اور دیگر بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 8، ادھر توجہ بھائی۔ یہ جو ہم نے ابھی دلائل ذکر کیے ہیں اور اس سے پہلے اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ذکر کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ نفلی عبادات کے ثواب کے اندر کسی دوسرے کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ یہ والی بات ایسی ہے کہ جو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، یہ بات ایسی ہے جو حدیث مبارک سے بھی ثابت ہے، آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور اسی بات کی وضاحت اور صراحت اسلاف امت نے بھی کی ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر۔ چنانچہ اہل سنت کے جو 4 بڑے مذاہب ہیں، حنفیہ،
شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ، ان میں سے ایک ایک کی اس بات کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے سن وفات کے اعتبار سے سب سے پہلے امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ، مرقات المفاتیح میں حضرت امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ بات موجود ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اذا دخلتم المقابر، اے لوگو جب تم مسلمانوں کے قبرستان میں داخل ہو، المقابر پر جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں مان لیں، مقابر المسلمین کے تحت آپ اسے مان لیں۔ جب تم مسلمانوں کے قبرستان میں داخل ہو، فقرؤوا بفاتحۃ الکتاب، تو پھر سورۃ فاتحہ پڑھو، آخری دو قل پڑھو، قل هو اللہ احد پڑھو۔ یہ کام تم نے کر لیا ہے، لیکن اپنے اس کام کے اجر کے اندر شریک تم نے کن کو کرنا ہے؟ جو قبر والے ہیں، اہل قبور، ان کو کرنا ہے۔ وَجَعَلُوا ثَوَابَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ، اور اسی ثواب کے بارے میں اللہ سے درخواست کرو کہ یا اللہ اس نیک عمل پر جو آپ نے مجھے اجر عطا کیا ہے، اسی اجر کے اندر اس قبرستان والے لوگوں کو بھی آپ شریک فرمائیں۔ جب کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمْ، دعا کرنا تمہارا کام ہے اور تمہارے اس نیک عمل کا اجر ان مسلمان مردوں تک پہنچا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ ہے حنابلہ کا مذہب۔ تو حنابلہ بھی کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمْ۔ نمبر 2، امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود القاسانی الحنفی رحمہ اللہ بدائع الثناء میں اس بات کو ذکر کرتے ہیں فَإِنَّ مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَمْوَاتِ أَوِ الْأَحْيَاءِ جَازَ۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، نفلی کام کرتا ہے، نفلی روزہ ہے، نفلی نماز ہے، نفلی صدقہ ہے، اور اس کا ثواب زندہ یا مردہ کسی کو بھی پہنچانا چاہتا ہے، جازا، تو یہ جائز ہے۔ تو یہ مذہب احناف کا بھی ہے۔ جیسے حنابلہ کا یہ مذہب ہے کہ اصالہ ثواب ہوتا ہے، تو یہی مذہب کس کا ہے؟ یہ احناف کا بھی ہے۔ نمبر 3، التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ، اس میں امام قرطبی مالکی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابُ مَا يُقْرَأُ وَيُدْعَى وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ وَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، بے شک میت کے لیے جو قرآن پڑھا جائے، جو دعا کی جائے، اس کے لیے جو دعائے مغفرت کی جائے، استغفار کیا جائے، اور اس کی طرف سے اگر نفلی صدقہ کیا جائے تو ان چیزوں کا ثواب انہیں بھی پہنچتا ہے۔ حنابلہ کا بھی یہی مذہب ہے، احناف کا بھی یہی مذہب ہے، اور مالکیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور پیچھے ہم حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ کا صفحہ نمبر 3 پر یہ مذہب پڑھ کر آئے ہیں جو انہوں نے ذکر کیا ہے شرح الصدور کے اندر، اور امام سیوطی رحمہ اللہ شافعی ہیں۔ تو چاروں کے چاروں حضرات کا، چاروں کے چاروں ائمہ کا یہ متفقہ مذہب ہے کہ اصالہ ثواب جائز ہے۔ باقی جو میں نے یہ بات عرض کی تھی یہ صفحہ نمبر 10 پر دیکھیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، اسی کے بارے میں یہ بات موجود ہے۔ صفحہ نمبر 11 پر دیکھیں، فائدہ نمبر 3، عموماً وہ مقام جہاں پر دعا کے الفاظ متعین ہیں وہاں پر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنا ثابت ہے، جیسے صبح اٹھتے وقت کی دعا، بیت الخلاء آنے جانے کی دعا وغیرہ۔ اور اسی طرح جہاں پر الفاظ متعین نہیں ہیں تو وہاں پر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگنے کی اجازت موجود ہے، اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ تھا اہل سنت والجماعت کا مذہب اور ان کے دلائل۔ غیر مقلدین کا مذہب، غیر مقلدین کو ہر نیک عمل سے تقریباً چڑ معلوم ہوتی ہے۔ عشاء کے رکعتوں کا مسئلہ ہو تو قسمیں اٹھا کر سر پر قرآن رکھ کر کہتے ہیں کہ زیادہ نہ پڑھو، تراویح کا مسئلہ آئے گا تو کہتے ہیں کہ زیادہ نہ پڑھو، وطر کا مسئلہ آئے گا تو کہتے ہیں کہ زیادہ نہ پڑھو۔ چڑ ہے انہیں کہ یار یہ اتنا زیادہ نیک اعمال لوگ کیوں کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی چند آیات کا سہارا لے کر غلط مذہب کو، غلط بات کو نقل کرتے ہوئے ان کا یہ مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا درست نہیں ہے،
خصوصاً قرآن کریم پڑھ کر کسی کو اصال ثواب کرنا درست نہیں ہے، میت کو اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں نہیں ہوتا ہوگا، بے شک نہ کریں، ہمارے ہاں ہوتا ہے اور ہم کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اور ہمارے ہاں چونکہ دلائل سے یہ بات واضح ہے اس لیے ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ تفسیر احسن البیان میں حافظ صلاح الدین یوسف غیر مقلد قرآن کریم کی آیت وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت سے ان علماء کا استدلال صحیح ہے جو کہتے ہیں قرآن خوانی کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ یہ مردہ کا عمل ہے نہ اس کی محنت۔ یعنی مردہ کا اپنا عمل ہوتا زندہ ہونے سے پہلے پہلے، تب تو اس کا مرنے سے پہلے پہلے تب تو اس کا فائدہ اس کو ہوتا، یہ اس کا اپنا عمل ہے نہیں، کسی اور کا عمل ہے، اور خود اس کی محنت بھی نہیں ہے۔ جب اس کی محنت نہیں ہے تو اس کو اس کا اجر کیسے مل سکتا ہے؟ یہ غیر مقلدین کا قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال ہے۔ اسی طرح حافظ عبدالستار الحماد فتاوی اصحاب الحدیث میں لکھتے ہیں کہ صحیح موقف یہی ہے کہ قرآن پڑھنے کا میت کو ثواب نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے بابا، قرآن پڑھ لیں تو تب بھی اس کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ دونوں کیا دلیل دیتے ہیں؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ادھر توجہ رکھیں، یہ ان کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ جب بھی آپ کی بات ہوگی وہ کہیں گے اچھا یہ بتاؤ کہ یہ والا کام مردے نے خود کیا ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں کسی اور نے کیا ہے، تو جس نے کام کیا نہیں ہے اس کو اس کا اجر کیسے مل گیا؟ یہ ان کی سب سے مضبوط بات ہوتی ہے، اور اپنی سب سے مضبوط ترین جو دلیل سمجھتے ہیں وہ اسی آیت کو سمجھتے ہیں۔ جواب ملاحظہ فرمائیں، جواب نمبر 1، یہ استدلال درست نہیں، اس لیے کہ اگر یہی موقف اختیار کیا جائے کہ جو چیز مردہ کا عمل نہ ہو، اس کی محنت نہ ہو، تو اس کا ثواب مردہ کو نہیں پہنچتا، تو اس سے پہلے جو ہم نے قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں، صحیح بخاری مسلم سے احادیث پیش کی ہیں اور دیگر ہم نے دلائل پیش کیے ہیں، پھر اس کی ان روایات کا کیا بنے گا، ان آیات کا کیا بنے گا کہ جس میں مردہ کے لیے دعا کی جا رہی ہے، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، دعائے مغفرت کی جا رہی ہے، اس کی طرف سے نفلی کام کیے جا رہے ہیں، اس کی طرف سے نفلی عمرہ کیا جا رہا ہے، نفلی روزہ رکھا جا رہا ہے وغیرہ، جیسا کہ صحیح بخاری میں مسلم میں دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ یہ جو مردہ کی طرف سے دوسرے زندہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا فائدہ انہیں ہوگا، سوال یہ ہے کہ یہ جو نیک عمل اب کیے جا رہے ہیں یہ تو مردہ کا اپنا عمل اور اپنی محنت نہیں ہے، اور تمہاری دلیل کی بنیاد ہی کیا ہے؟ چونکہ اس میں مردہ کی اپنی کوئی محنت نہیں ہے لہذا اس کو اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے یا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے کیسے اجازت دے دی کہ اگر تم ان کی طرف سے صدقہ کرو تو صدقہ قبول ہو جائے گا، ان کی طرف سے فلاں نیک عمل کرو تو فلاں نیک عمل قبول ہو جائے گا؟ وہ تو مردہ کی محنت نہیں ہے، وہ تو میت کی محنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی یہ فرمایا کہ اس کا فائدہ انہیں ہوگا، لہذا یہ بنیاد قائم کرنا کہ چونکہ اس میں میت کی اپنی کوئی محنت شامل نہیں ہے لہٰذا ثواب بھی نہیں ہوگا، یہ بنیاد قائم کرنا حدیث کی روشنی کے اندر درست نہیں ہے، قرآن کریم کی آیات کی روشنی کے اندر درست نہیں ہے۔ دوسری بات، پھر آیت کا کیا معنی؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے صرف وہی ہوگا جس کے لیے اس نے محنت کی ہے۔ ادھر توجہ رکھیں بابا، یہاں پر سعی کی دو قسمیں ہیں، کوشش کی دو قسمیں، ایک ہے سعی ایمانی اور دوسرا ہے سعی عملی۔ سعی ایمانی اور سعی عملی کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ حالت کفر میں فوت ہو جائے اور کوئی دوسرا بندہ اس مرنے والے کافر کی طرف سے ایمان قبول کر لے اور یہ کہے کہ یہ بندہ کفر پر مر گیا ہے، اس کی طرف سے میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو اس بندے کا کلمہ پڑھنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ ہے سعی ایمانی۔ تو قرآن کریم کی آیت میں جس سعی کی کوشش کی نفی کی جا رہی ہے وہ ہے دوسرے کی طرف سے ایمان قبول کرنا، کسی کافر میت کی طرف سے ایمان قبول کرنا یہ جائز نہیں ہے۔
ہاں جو سعی عملی ہے وہ جائز ہے۔ سعی عملی کا کیا معنی کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، لیکن زندگی میں اس سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو گئے، تو اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے تلامذہ، اس کے شاگرد مرید، اس سے تعلق والے دوست احباب کچھ نہ کچھ نیک عمل کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس نیک عمل کا ثواب انہیں عطا فرما، یہ عمل جائز ہے۔ تو آیت میں جسے روکا گیا ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اور جس کے ہم قائل ہیں اس میں آیت سے روکا بھی نہیں گیا۔ روکا گیا ہے سعی ایمانی سے، اور ہم کرتے کون سی ہیں؟ سعی عملی کرتے ہیں۔ چلیں، اکابر جو غیر مقلد ہیں، اب کے دور کے نہیں، جو کچھ عرصہ پہلے کے ہیں، وہ غیر مقلدین بھی اس بات کے قائل ہیں۔ چنانچہ آپ کے یہاں نام لکھے گئے ہیں: قاضی محمد بن علی شوکانی، محمد بن اسماعیل امیر، مولانا محمد عبد الرحمن مبارک پوری، مولانا ثناء اللہ امرتسری وغیرہ، یہ سب اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اصال ثواب بالقرآن بھی جائز ہے۔ آج کے دور حاضر کے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اصال ثواب بالقرآن جائز نہیں ہے، لیکن ان حضرات کے حوالہ جات ساتھ میں لکھ دیے گئے ہیں کہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں۔ باقی اصال ثواب کے چند واقعات بھی فائل کے آخر کے اندر موجود ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف تھا وہ دلائل سے مبرہن ہے، اور غیر مقلدین نے اس کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ میزان تحقیق میں مضبوط نہیں ٹھہرتی۔